چھوٹی سرخ مرغی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت چھوٹے سے فارم ہاؤس میں ایک چھوٹی سرخ مرغی رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ مصروف اور محنتی تھی۔ فارم اور وہاں رہنے والے تمام جانوروں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ چھوٹی سرخ مرغی کے پاس بہت سے کام تھے، لیکن اسے کبھی بھی پریشانی نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ محنت کرنا پسند کرتی تھی اور سب کچھ ترتیب سے رکھنا چاہتی تھی۔ ایک دن جب وہ مٹی میں کھدائی کر رہی تھی، اسے گندم کے کچھ دانے ملے۔ چھوٹی سرخ مرغی نے سوچا، یہ گندم کچھ شاندار چیز میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ میں اسے بوؤں گی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کام شروع کرتی، اسے مدد کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنے دوستوں سست بلی، سست کتے اور شور مچانے والے بطخ سے پوچھا، کون میری مدد کرے گا تاکہ میں یہ گندم بو سکوں؟ میں نہیں، بلی نے کہا، میں بہت مصروف ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں نہیں، کتے نے کہا، میں بہت تھکا ہوا ہوں، کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ میں نہیں، بطخ نے کہا، میں تو کیچڑ میں کھیلنے اور بگلے مارنے میں مصروف ہوں۔ اس لیے چھوٹی سرخ مرغی نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ سب خود کرے گی۔ اس نے زمین کو کھودا، گندم بوئی اور اسے پانی دیا۔ سورج چمک رہا تھا اور جلد ہی گندم بلند اور مضبوط ہو گئی۔ چھوٹی سرخ مرغی نے اس کی دیکھ بھال روزانہ کی اور وقت کے ساتھ گندم تیار ہو گئی۔ اب چھوٹی سرخ مرغی کو مزید مدد کی ضرورت تھی۔ اس نے دوبارہ اپنے دوستوں سے پوچھا، کون میری مدد کرے گا تاکہ میں یہ گندم کاٹ کر جمع کر سکوں؟ میں نہیں، بلی نے کہا، میں تو اپنے آپ کو سنوارنے میں مصروف ہوں۔ میں نہیں، کتے نے کہا، میں تو سورج کی گرمی میں لیٹا ہوں۔ میں نہیں، بطخ نے کہا، میں تو تالاب میں تیرنے میں مصروف ہوں۔ پھر چھوٹی سرخ مرغی نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ سب خود کرے گی۔ اس نے احتیاط سے گندم کاٹ کر اسے ایک جگہ جمع کیا۔ یہ سخت کام تھا، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ آخر کار اس کی محنت کا پھل ملے گا۔ پھر چھوٹی سرخ مرغی نے گندم کو مل میں پیسنے کے لیے لے جانا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں سے پھر پوچھا، کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اس گندم کو آٹے میں پیس سکوں؟ میں نہیں، بلی نے کہا، میں تو نیند کے مزے لے رہا ہوں۔ میں نہیں، کتے نے کہا، میں تو کھیلنے میں مصروف ہوں۔ میں نہیں، بطخ نے کہا، میں تو تالاب میں پھر سے کھیلنے جا رہا ہوں۔ پھر چھوٹی سرخ مرغی نے اکیلے ہی مل میں گندم کو آٹے میں پیس لیا۔ یہ تھکا دینے والا کام تھا، لیکن وہ اس بات پر پختہ تھی کہ اسے روٹی بنانی ہے۔ آخر کار وہ روٹی بنانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے آٹا گھر لے جا کر اسے گوندا اور اسے اوون میں پکانے کے لیے رکھا۔ تازہ روٹی کی خوشبو ہوا میں پھیل گئی۔ جب روٹی تیار ہوئی تو چھوٹی سرخ مرغی نے اپنے دوستوں سے آخر کار پوچھا، کون میری مدد کرے گا تاکہ میں یہ مزیدار روٹی کھا سکوں؟ میں، بلی نے کہا، نیند سے جاگتے ہوئے۔ میں، کتے نے کہا، سورج کی روشنی سے اٹھتے ہوئے۔ میں، بطخ نے کہا، جلدی سے آ کر۔ چھوٹی سرخ مرغی مسکرا کر بولی، نہیں، تم لوگ نہیں کھاؤ گے، تم نے میری مدد نہیں کی، نہ گندم بوئی، نہ اسے پانی دیا، نہ کاٹا، نہ آٹے میں پیسا اور نہ ہی پکایا۔ پھر چھوٹی سرخ مرغی نے خود وہ تازہ روٹی کھائی۔ اس نے اپنی محنت کا پھل خوب مزے سے کھایا۔ اس کے دوست جو اتنے سست تھے، افسوس سے دیکھ رہے تھے، اور انہیں یہ بات سمجھ آئی کہ انہوں نے محنت میں حصہ نہیں لیا، اس لیے وہ انعام سے محروم رہ گئے۔ اس دن کے بعد سست بلی، سست کتا اور شور مچانے والی بطخ نے ایک اہم سبق سیکھا۔ اگر آپ محنت نہیں کرتے اور مدد نہیں کرتے تو آپ کو اس کام کے انعام کا حق نہیں ہوتا۔ انہوں نے چھوٹی سرخ مرغی سے وعدہ کیا کہ اگلی بار وہ ضرور اس کی مدد کریں گے۔ اخلاقی سبق: یہ کہانی محنت، ذمہ داری اور اس بات کی اہمیت سکھاتی ہے کہ اگر آپ کسی کام میں مدد نہیں کرتے تو آپ اس کے انعام کے حقدار نہیں ہوتے۔